ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فاسأل اللہ بہ توجہ الیہ بحبہ ولا تسأل بہ خلقہ۔ مومنین کرام، شمع ہدایت، شمع زندگی اور کامیاب زندگی کے بعد یہ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے کہ روشن زندگی، پرسکون زندگی، پر اطمینان زندگی، کامیاب زندگی، شمع زندگی، وہ تمام چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے وسیع نے ہمیں بیان کیا ہے۔ ماہ رمضان آنے کے بعد قرآن کو ہم نے سر پہ رکھا ہے، نور قرآن ہمارے نور عقل میں شامل ہو چکا ہے، پورا قرآن ہمارے دماغ میں اتر جائے، عملی زندگی میں اتر جائے۔ ماہ رمضان کی کامیابی ہے اور عید کی خوشیاں یہی ہیں کہ نماز روزہ قبول ہو جائے اور قرآن پر عمل پیرا ہونا ہم شروع ہو جائے، قرآن پہ فکر و غور کرتے رہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کے ذریعے معاش نہیں، کاروبار نہیں، ہم جو ہے قرآن کی آیت کے یہ فائدہ، یہ دعا کا یہ فائدہ، یہ سورہ کا یہ فائدہ، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ قرآن مجید کو۔ خود مولا کائنات نے کہا اس قرآن کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو اور اس کی دوستی کو لیے قرآن پڑھو اور اس کا رخ کرو قرآن کے طرف، اس کے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ قرآن مجید کا۔ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے معاش، اپنے ذریعے کاروبار کو حل کرتے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ تین طریقے سے ہیں، میری امت کے، یعنی یہ عید، یہ نماز، یہ قرآن، یہ دعا، یہ اعمال، یہ سب کچھ ہے پیغمبر کے امتی کے لیے آئے، مومنوں کے لیے آئے۔ پیغمبر نے کہا میری امت کے لوگ تین طریقے سے ہیں، کچھ نبیوں کی شباہت ہیں، نبی جیسے ہیں شکل و صورت اعمال کے اعتبار سے بھی، اور کچھ فرشتے جیسے ہیں، کچھ جانور جیسے ہیں۔ جو لوگ انبیاء اور مرسلین سے مشابہت رکھتے ہیں اس کی طرح ہے ان کا ہم اور غم، نماز اور صدقہ اور نیکی، کار و خیر، اچھائیاں، یہ ساری چیزیں ان کے تمام خوشی غم کا ذریعہ، نماز، دعا، صدقہ، کار خیر، اچھائیاں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملنا اور ہر طریقے سے لوگوں کے لیے امن سکون کا ذریعہ قرار دینا، سلام کو بمانے ہوں کہ دوسرے کو امن کا پیغام دیں، اس کی ذات سے لوگوں کے خوشیاں ہوں، اطمینان ہو اور مسرت ہو، وہ دوسروں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے۔ دوسرے جو لوگ ملائکہ ہیں وہ تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، پروردگار تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ہمارے اندر یہ بھی نقص ہے، ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یقیناً جو ہے ہر ایک میں انسان کو شرک نکال کے خدا کی طرف خالص عمل کے ساتھ عمل کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اور تکبیر اللہ اکبر، اللہ کو ہر عالم میں، ہر مسئلے میں، ہر جگہ، ہر عمل میں، ہر سوچ میں اللہ کو بڑا کہتے بھی ہیں، بڑا مانتے بھی ہیں۔ یہ ملائکہ جیسی سوچ ہے۔ اور جو جانوروں کی طرح ہے ان کی ساری فکر جو ہے کھانے، پینے، سونے، عیش، آرام، سکون، خواہشات کو پورا کرنا، اپنی ضرورتوں کو مکمل کر لینا، یہ جانور جیسی صفت ہے، اور یہ پیغمبر کے امتی تین طریقے سے ہیں۔ اب یہ انسان کی زندگی جو اچھی روشن زندگی، کامیاب زندگی اور شمع زندگی، راہ ہدایت والی زندگی ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے
آدم اولاد آدم کو عزت و تکریم بخشی ہے اور اسے گرام قدر قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی بہت سی مخلوقات پہ انہیں بڑی فضیلت دی ہے، اور اللہ نے انسان کو اس کی عظمت جتانے کے لیے اپنا تعارف خود کہا، وہ وہی پروردگار، وہی اللہ جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر انسان پر اپنا احسان کے الفاظ کو ذکر کیا، جو کچھ آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور سب کو اس نے اپنی طرف تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ انسانوں کے لیے بنا دیا۔ انسان کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ قرآن مجید لا ریب فیہا ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ایک مقام پہ خود قرآن مجید نے کہا یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ زندگی کے اس دستور العمل میں شمع ہدایت قرآن کے تعارف کے ساتھ اللہ نے ایک بہترین تحفہ معلم قرآن، معلم ہدایت یعنی پیغمبر اسلام کو بھیجا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب، محمد مصطفیٰ جیسے معلم، مربی اور تعلیم دینے والے، سمجھانے کرنے والے، تربیت دینے والے، مکمل زندگی گزارنے والے ذات تعلیم دینے والے نام علی ابن ابی طالب ہے، ان کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا، قرآن کے ساتھ رہا۔ وہ عظیم ہستی جس کے لیے خود قرآن مجید کے معلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر وہ اصحاب جو احکام شریعت میں امین ٹھہرائے گئے تھے، اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ان اصولوں کے مطابق زندگی کی راہوں کو طے کرتے ہیں۔ جب آخری منزل پہ پہنچے تو دشمن نے سر پہ تلوار ماری، اور جس کی وجہ سے دنیا سے آپ چلے گئے، اور زخم کھانے کے بعد اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اپنی زندگی کے اختتامی مرحلے میں علی نے کامیابی کا اعلان کر کے دعوت دی ہے کہ کل اگر کوئی کامیاب زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے تو میری زندگی کو دیکھے، یہ ہماری رہنما ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، روشن ہے زندگی ہماری۔ زندگی ماضی دیکھ لیے، حال دیکھ لیے، مستقبل دیکھ لیے، گھر میں دیکھ لیے، گھر کے باہر دیکھ لیے، اپنوں کے درمیان، غیروں کے درمیان، مصلے پہ دیکھے، اور اس کے بعد محراب میں دیکھے، دسترخوان پہ دیکھے، جنگ و جدال میں دیکھے، صلح امان میں دیکھے، رائے ہدایت میں دیکھے، میری زندگی کو دیکھیے، فیملی کے ساتھ کیسے، اور آس پاس پڑوس کے ساتھ کیسے، اپنے چاہنے والے اور غلاموں اور نوکروں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کیسے۔ یہ ہے کامیابی کی تلاش، کہ جہاں انسان اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کرے۔ بالکل مختصر بات، ہماری وجہ سے مولا کائنات نے کہا ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کے اندھیرے میں ہدایت پائی ہے اور بلندی پائی ہے، اور اندھیروں سے نکل کے راہ ہدایت اور صبح ہدایت تک آ گئے ہو۔ آئندہ اگر کوئی کسی کو کامیاب سفر گزارنا ہے تو علی کا اعلیٰ اعلان ہے کہ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو، اور اس کے احکام جو حکم ہیں، آرڈر ہیں، اس کے بجا لاؤ، اور جو اس کو روکا ہے اسے چھوڑ دو۔ تمہاری نجات اخروی کا میں ضامن ہوں، تم اللہ کے احکام پر عمل کرو اور اللہ کی مخالفت نہ کرو، میں ذمہ دار ہوں۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے دہن مبارک چسایا ہے، لقمہ کھلا کر پروان چڑھایا ہے۔ علی اپنے بارے میں کہتے تم جانتے ہو رسول خدا سے اتنے قریب عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام اس نزدیک ہے کہ میں بچہ ہی تھا، رسول نے مجھے گود میں لیا، اپنے سینے سے لپٹایا، بستر پہ اپنے پہلو پہ لٹاتے تھے، اپنے جسم مبارک سے مجھے مس کرتے تھے، اپنی خوشبو سنگھاتے تھے، پہلے کوئی چیز اپنے منہ میں رکھتے تھے، اسے چباتے تھے، لقمہ بنا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ میں زبان کا بھی اثر نہ بدلے، اور رسول اپنی زبان مجھے دے دیتے تھے، رسول کی زبان میرے منہ میں آتی تھی۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات کو جھوٹ کہا اور شائبہ اور شک میں رہا، بلکہ کسی لغزش کمزوری کو بھی نہیں دیکھا، اور ہمیشہ ہماری تائید کرتے رہے۔ تو عزیزان محترم، زندگی گزارنے کے بہت سے اصول ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کی گود میں پلے، یہ علی اپنے قول اور کلام اور خطاب کے اعتبار سے ہم خاندان رسالت
کو بہت اعلیٰ رہبر اور قائد ملا ہے۔ لہٰذا اگر اپنی زندگی کو ہم کامیاب اور روشن بنانا چاہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کے علم و حکمت مالا مال سے ہم قرآن و حدیث اور روشنی اور درس امیر المؤمنین کی روشنی میں اپنی زندگی کو ایک روشن آئینہ دیکھیں۔ اس آئینے میں جھانک کر علی ابن ابی طالب کی جو روشن زندگی ہے ہم اپنی اس میں جھانکیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ یہی انسان جو علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے گا، جنہیں روزمرہ زندگی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملنا ملانا، یہ ساری چیزیں ایک شمع زندگی ہے، ایک روشن زندگی ہے، زندگی کے واقعی کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، خود کو انسان کامل کے عظیم منزل تک پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو زندگی میں مسرت اور خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، دوسروں کی زندگی سے غم اور ہم کو نکال سکتے ہیں اگر علی ابن ابی طالب کے مطابق ہم نے زندگی گزارے۔ آئے امیر المؤمنین کے ان تمام احکام پر غور و فکر کریں اور ان کے باتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا اسلام نے حل نہ پیش کیا ہو۔ زندگی کی بے وفائی، زندگی کے ناہمواری، مشکلات کی طوفانی، حوادثات، ڈپریشن، پریشانیاں، بیماریاں اور تنگی اور غربت، فقیری، بے راہ روی، بے عزتی، رسوائی، ہر جگہ مسائل سے دوچار ہونے کے ہر چیز کا علاج بتایا، ناکامیوں کے اسباب اور ان کا حل، بلندیوں تک جانے اور اس کے حصول کے طریقے بھی ائمہ معصومین نے فرمایا یہ علی کی زندگی ایک گلدستہ ہے جس کے ساتھ انسان اگر وابستہ ہو جائے تو ہمیشہ خوشبودار ہو جائے گا، اس کی زندگی روشن رہے گی۔ تو میرے مومنین کرام، یقیناً اس زمانے میں ہر انسان کامیابی کے در پہ آنا چاہتا ہے، روشن زندگی گزارنا چاہتا ہے اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو آئیے در علی ابن ابی طالب سے وہ قرآن، دستور رسول اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے زندگی کے مطابق عمل کرے۔ کامیاب زندگی کی شمع راہ طور پہ ہمیں جو ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ہم یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں، فخر ہی کے لیے دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس سرمایہ کی حفاظت کرنا ہے، نسلوں کے آباد کرنا ہے، اور اس میں پہلی چیز ہے جہاں بالکل مختصر انشاءاللہ بات ہوگی، پہلی چیز ہے روشن زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، تمام ڈپریشن، تمام پریشانی، تمام دکھ درد، تمام پریشانی سے بچنے کا بہترین ذریعہ پہلی چیز ہے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا۔ انسان کیا ہے؟ انسان بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ یہ فقط گوشت ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ طاقت اور قوت موجود ہے جس کی بنا پہ وہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ اس قوت کا نام ہے عقل، ذہانت۔ اسے اچھائی، برائی، فائدہ، نقصان تک پہنچانے کی قابلیت دی گئی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمان میں انسان کے اصل قدر و منزلت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود کو پہچانتا ہو۔ اگر انسان بہت کچھ جانتا ہے مگر اپنے مقام کو نہیں جانتا، اپنی حیثیت کو نہیں جانتا، اپنی کمزوری کو نہیں جانتا، اپنی بے راہ روی کو نہیں جانتا، اپنی گمراہی کو نہیں جانتا، اپنے اندھیرے کو نہیں جانتا، تو اسے حیوان سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حیوان میں اپنی پہچان کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم سارا مسئلہ ہوتا دوسرے کو پہچاننے، دوسرے کو کھنگالنے، دوسرے کو جانچنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی اپنا عقل نکال دیتے ہیں، نہیں پہچانتے تو اپنے آپ کو۔ انسان قابلیت ہونے کے باوجود استعمال نہ کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے۔ خود کو نہ پہچاننے کی بنا پر کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خود کو حقیر اور بے راہ رو بنا دیتا ہے، اور کبھی اپنی حقیقت سے ناآگاہی کی وجہ سے تکبر، غرور، گھمنڈ مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کا کل مقام منزلت یہ ہے کہ وہ خود سعادت کی منزل پہ، کامیابی کی منزل پہ حاصل کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اس راستے کو لے جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کی زندگی روشن ہو، اس کی زندگی کامیاب ہو، اور وہ ہر منزلے پہ نجات کا ذریعہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، میں نے اسی بات کو آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے کہ ہر عالم میں انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کو روشن ترین بنائے اور کامیاب ترین منزلوں پر انسان اپنے آپ کو فائز کر لے تو ہمیشہ نجات یافتہ ہوگا۔
اب رہا مسئلہ کہ ہر وقت ہمیں رزق کا مسئلہ ہے، تو رزق صرف روٹی اور کھانے پینے کا نام نہیں ہے، رزق جو ہے 23 طریقے کا ہے، اور رزق، قرض، دعا، ان تمام چیزوں پہ ہمیں ہر عالم میں غور کرنا چاہیے۔ خیر و برکت کے لیے گھر، کاروبار، خیر و برکت نہ ہونے کی طرح طرح کی پریشانی پیش آتی ہے انسان کے زندگی میں، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، اختلافات، بدزنی، سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں، اولاد پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، ماں باپ کا ادب و احترام ان کے دلوں سے اڑ جاتا ہے، وہ ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے یہ اصول ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ خوش اخلاق انسان اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ساتھیوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ گھر میں اسی لیے ہے کہ داخل ہو تو سلام کرے، ایک دوسرے کے خیر خیریت ہو تو گھر میں رحمت آتی ہے، گھر میں داخل ہو تو جنت لے کے آؤ، گھر میں داخل ہو کے غصہ لے کے جہنم نہ آؤ، تو پورا مسئلہ خیر و برکت سے خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کاروبار میں برکت کے لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھے کہ اخلاق اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، ترقی ہیں۔ ان اصولوں پر کاربند ہونے کے باوجود اگر برکت نہ ہو تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ یقیناً جو ہے وہ خاص طریقے سے اللہ لا الہ الا ہو ہر مرتبہ 11 بار سورہ مزمل، انسان سورہ مزمل کو روزانہ 11 مرتبہ اگر تلاوت کر لے تو اس کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ 11 دن تک سورہ مزمل اگر انسان پڑھے تو اپنی کامیابی اور ترقی اور کشائش رزق کے لیے دعا مانگے تو انشاءاللہ بہت جلد تمام پریشانیوں سے اسے نجات مل جائے گی، خیر و برکت مل جائے گی۔ لہذا رزق کے لیے لاجواب ہے کہ انسان بارگاہ رب العزت میں اپنے لیے دعا کرے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے علم نشرح ظہر کے بعد 12 مرتبہ روزانہ پڑھے سورہ علم نشرح، انشاءاللہ تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، بے اطمینانی بھی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور سجدہ شکر کرنا چاہیے، سجدہ شکر میں زیادہ زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو ہر بیماری، ہر خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے لیے روشن زندگی ہے ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا، یقیناً اسی طرح ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے لیے بھی رہنما، دوسروں کے لیے بھی یہی چیز رہنما ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے راہ ہدایت سمجھتے ہوئے، کامیاب اور روشن زندگی سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں کو بھی آمادہ کریے اور خود بھی انشاءاللہ راہ عمل پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی سورہ پڑھیں اسے بزنس نہ سمجھیں، علم نشرح پڑھیں تو اس کے معنی پر غور کریں کہ یہ سورہ ہمیں کیا بتاتا ہے، سورہ مزمل میں ہمیں کیا احکام دیا جاتا ہے، تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں انسان کامیاب ہوگا، خوشنما ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، عید کی خوشیاں جاری و ساری ہیں۔ یقیناً پہلی اور دوسری شوال کو روزہ رکھنا منع ہے، پہلی کو تو حرام ہے، کچھ دوسرے کو بہت سے مجتہدین نے حرام کیا، بہت سے لوگوں نے مکروہ کیا ہے، لیکن 3 شوال سے 6 شوال تک 3 روزہ مستحب ہے، عظیم ترین ثواب ہے۔ انسان کے جس کے واجب ہوں اسے واجب کی ادا کی نیت سے رکھے، انشاءاللہ اس کے مستحب بھی ثواب ملے گا اور واجب کے ادا ہونے کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔